ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں آپ لوگ. برہان رحمت دیکھ رہے ہیں عمر شہزاد اور ارسلہ صدیقی کے ساتھ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی سعد اور مفتی نور رحمانی یہاں پر موجود ہیں. کل بھی آپ سے ہم نے جو ہے وہ کافی ڈسکشن کیا تھا اور بہت اچھی باتیں بتائی تھیں. کوشش کی تھی کہ آپ تک وہ باتیں اس طریقے سے جتنی آسانی طریقے سے پہنچا سکیں اور آپ لوگ ان باتوں کو سمجھ سکیں اور کوشش کر سکیں کہ ہم اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کو اپلائی کریں اور لے کر آئیں. کچھ دیر پہلے ہم نے مفتی صاحب سے جو ہے وہ کچھ باتیں ڈسکس کی تھی رمضان کے حوالے سے اور بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں بتائیں جو کہ آپ نے سنی ہوں گی. میرا ایک سوال سب سے پہلے مفتی نور رحمانی صاحب سے ہے. سر دعاؤں کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں اور پھر وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ سی ہو جاتی ہے کہ وہ دعائیں ہم اتنے ٹائم سے دعا کر رہے ہیں, اس حوالے سے دعا کر رہے ہیں اور کسی کے رزلٹ کے اس پہ اتنی دعائیں کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی یا دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس حوالے سے آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کہ بہت نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء والعبادہ. وقال الدعاء مخ العبادہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پروردگار ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, سننے والا ہے, دعا کو سننے والا ہے. کالی رات ہو, کالی پہاڑی ہو, کالی چونٹی ہو, تکلیف میں اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی پکار کو سننے والا ہے. اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ, اور جب سوال کریں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے, عبادی میرے بندے, سوال کرنے والے ہوں تیرے پر بندے ہوں میرے, میں دعا قبول کرتا ہوں. آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کے دعا مانگے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا. اور دوسری بات یہ ہے, حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادتوں کا مغز ہے. بڑا اچھا سوال کیا, ویلڈ سوال کیا کہ ہم دعا کر رہے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اکثر لوگ یہ سوال مساجد کے اندر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے کچھ سوالات میں آپ سے کر رہا ہوں. عمر بھائی, پھر وہ جواب دوں گا. سخت سردی ہو, سخت, اور ایک چھوٹا بچہ ہے آپ کا بھتیجا یا بھانجا, آپ جا رہے ہیں ساتھ اور وہ رو رہا ہے, اس کو نزلہ بھی بہت ہے, ہلکا سا بخار بھی ہے, اور وہ سامنے آئس کریم پاؤڈرز کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے. وہ آپ کے پیر میں بھی گر جائے تو آپ آئس کریم کھلائیں گے اسے؟ منع کروں گا میں اس سے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو سردی اور مجھے اس کی صحت کا خیال ہے. آپ کو اس کی جان کی پرواہ ہے. جان کی پرواہ ہے, جان نہ چلی جائے. کچھ دعائیں ہم ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ اس کا ایمان نہ چلا جائے. اچھا, آپ اس کو آئس کریم کھلائیں گے, آپ وعدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹی یا بیٹا, میرا بچہ, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ اور موسم بہتر ہو جائے. دو باتیں کریں گے, تم ٹھیک ہو جاؤ اور موسم بہتر ہو جائے, میں تمہیں کھلاؤں. پروردگار جانتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو یہ نعمت دی, یہ بھی برباد ہوگا, وہ نعمت بھی برباد ہوگی, کچھ وقت رک جاؤ تو میں اس سے بہترین نعمت دوں گا. تم مجھ سے لوہا مانگتے ہو, میں تمہیں چاندی دوں گا. تم چاندی مانگتے ہو, میں تمہیں سونا دوں گا. تم سونا مانگتے ہو, میں تمہیں ہیرا دوں گا. لیکن وقت ابھی نہیں ہے, مقرر وقت. کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں یہ مکان ہمارا بک جائے, نہیں بک رہا. اس کی وجہ میں نے خود دیکھی ایسی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مکان آپ کو بیچنا ہے اور یہ مکان آپ کو خریدنا ہے, مگر آپ کے لیے بہترین مکان یہاں رکھا ہے اللہ نے, اور یہ ابھی بکا نہیں ہے. اور اللہ چاہتے ہیں یہ مکان آپ کا نہ بکے جو آپ بیچ رہے ہیں, کیونکہ جب یہ بکے تو یہ بکے اور آپ یہاں ایکسچینج کر لیں, آپ کو نقصان نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکثر اوقات آپ کو نقصان سے بچا رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ انسان اتنا بے صبرا ہے کہ وہ ایسی غلطیاں کر دیتا ہے اسی چیز میں کہ بس اس کو لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے اور وہ ایسا ڈیسیجن لے لیتا ہے. اور کیونکہ وہ ایک وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک رشتہ ہے, وہ جو عجولہ انسان عجلت باز ہے. اور دعا کے حوالے سے آپ نے بات کی نا, کچھ لوگ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور جب اللہ ان کو سامنے کھڑا کرے گا اور پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی, پھر آپ کی وہ بات جو آپ کر رہے ہیں وہ ایسے دیکھے گا اور کہے گا, دل میں خیال کرے گا اتنی نیکیاں,
یار ہم نے نمازیں پڑھتے تھے لیکن نمازیں، عبادات، روزہ، زکوٰۃ اتنی تو نہیں تھی کہ پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ المفرد کے اندر امام بخاری نے اس کو نقل کیا، ایسی اتنی نیکیاں. اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حال کو جانتے ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ تم دنیا میں دعائیں مانگتے تھے نا، جو تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، آج ساری تمہیں نیکیوں کی صورت میں اللہ عطا فرما رہا ہے. اللہ سبحان اللہ. کہ کل بروز قیامت انبیاء آپ پر رش کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ سب سے پہلے والد ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتنے ناظرین جن کے والد زندہ ہیں، عمر بھائی آپ کے توسط سے اور بہن آپ کی توسط سے، جن کے والد اور والدہ زندہ ہیں، ان کے لیے سب سے انمول نما. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لہن: دعوت الوالد، دعوت المظلوم، دعوت المسافر. حضور نے فرمایا والد دعا کریں اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، جی بالکل. مظلوم دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا، مسافر جو اللہ کے راستے میں سفر کرے. آپ مثال کے طور پہ عمرے پہ گئے، ابھی الحمدللہ مجھے معلوم چلا آپ جا رہے تھے، میں نے آپ سے کہا کہ یار بہت اہم بات کروں، یہ جو عمرے پہ جانے والے ہیں اور یا عمرے پہ ہیں اور ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا میرے فلاں کام کے لیے دعا کیجیے گا. اب آپ گھر سے نکلیں، آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ دعا جب تک دعا کرتے رہیں جب تک واپس نہیں آئیں گے، آپ جس کے لیے دعا مانگتے رہیں گے میرے نبی نے کہا اللہ دعا قبول کرتا رہے گا. اللہ اکبر. اور دوست اگر دوست کے لیے مانگتا ہے، مثال کے طور پہ آپ میرے دوست ہیں یا آپ میرے دوست ہیں، آپ میری دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رحمانی صاحب کو یہ اللہ عطا فرما دے. آپ کو پتہ ہے اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا. میں دعا آپ کے لیے مانگ رہا ہوں اور فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ یہ جو عمر نور کے لیے مانگ رہا ہے نا، اس سے بہترین اس کو بھی عطا کرتے رہو، اور جب تم میری بارگاہ میں آنا تو آمین کی مہر لگا کے آنا، تاکہ میں اس کی دعا جو اس کے لیے مانگ رہے ہیں میں اس کے حق میں بھی قبول کر لوں. سبحان اللہ. میں آپ کے کاروبار کے لیے مانگ رہا ہوں یا آپ میرے کاروبار کے لیے مانگ رہے ہیں، آپ میرے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کا کاروبار بہتر کر رہا ہے. میں آپ کی گاڑی کے لیے مانگ رہا ہوں، میں آپ کی صحت کے لیے مانگ رہا ہوں. یعنی کہ آپ مانگتے چلے جائیں گے وہ عطا فرماتا چلے جائے گا. اور یہ جو وقت ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، تو سفر پہ جو دعا کی فضیلت ہے وہ اتنی. سبحان اللہ سبحان اللہ.